بتلایا ہے۔ پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ ہم رہتے، ایک اس کا حق جس نے پیدا کیا، ایک ان کا حق جن کی وساطت سے ہم دنیا میں آئے، ایک ان کا حق جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ضرورت پڑنے پر ان کی مجبوری کے وقت ان کا ساتھ دینا، ان کے دکھ میں شریک ہونا، ان کی غمی کو اپنی غمی سمجھنا، ہر ممکن کوشش ہو کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف میرے ہاتھ سے میری زبان سے نہ، اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے، یہ جذبہ ہونا چاہیے رشتہ دار۔ یہ نہیں ہے وہ رشتہ دار کیوں کھا رہا ہے زیادہ، یار 2 سال پہلے تو اس کی حالت بڑی عجیب تھی، اب یہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اس کو اللہ نے دیا ہے، سب کا اللہ ہے، اللہ تجھے بھی دے گا، تو حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس نے اس کو دیا، اس کو نہ دیا، اس کو تھوڑا دیا، اس کو زیادہ دیا، اس کو تھکا کر دیا، اس کو آرام سے دیا، اس کو بچپن میں دیا، اس کو بڑھاپے تک نہ دیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بچے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جب دنیا میں آتے ہیں ان کے والدین نے اتنا کچھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے گھر بار ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں، تیار سے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو گھر بنانے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے، پھر بھی گھر نہیں بنا پاتے، ایسے لوگ بھی۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے جس نے اس کو دیا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، کبھی دعوت کریں، سارے رشتہ داروں کو بلائیں، بٹھائیں، کھائیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، محبتیں بانٹیں، بہنوں کو بلائیں، اپنی چچوں کو بلائیں، ماموں کو بلائیں، خالاؤں کو بلائیں، پھپھیوں کو بلائیں، اپنے گھر کے اندر فضا ہو۔ پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا نا، یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے بچپنے میں، ایام جوانی میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ گھر کے اندر کوئی آ جاتا تو سارے گھر کے افراد، کوئی تکیہ رکھ رہا ہوتا، کوئی اس کے ہاتھ دھلا رہا ہے، کوئی وہ ہاتھ سے پنکھا جلا رہا ہے، اور گھر کے اندر اہتمام، اخلاص اتنا زیادہ، جو کچھ بھی ہوتا وہ دے دیا جاتا، سب مل کے کھاتے تھے، محبتیں قائم تھیں۔ اور جب سے ہم نا ماڈرن بنے، جب سے ہم نے مغربی دنیا کو اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا، اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، تب سے ہم پستی کی طرف، گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں، دلدل کی طرف جا رہے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ محبتیں، اخلاص بانٹیے، نفرتوں کو نہ پھیلائیے۔ اگر کسی ایک رشتہ دار کی طرف سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ اس غلطی کو نہ دہرائیں۔ مثلا اس نے رشتے پہ نہیں بلایا تو ایسا آپ نہ کہ اس نے نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاتا، آپ بلائیں، ہاں وہ آئے نہ آئے وہ اس کا اپنا عمل ہے، آپ بلائیں اپنی طرف سے، آپ کو تو اجر مل گیا نا۔ اگر آپ کے کہنے پر وہ آ گیا تو وہ اپنے کیے پر بھی شرمندہ ضرور ہوگا۔ یہ نہیں اس نے نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاؤں، موتیں چھوڑ دیتے ہیں لوگ اپنے سگے بھائی کی، سگی بہن کی، میرا چہرہ نہ دیکھنا۔ اور بھائی تو بدبختی یہاں تک کر رہے ہیں، بہن اگر کوئی حصہ مانگ رہی ہو، کہا بہن اگر تو جائیداد میں حصہ مانگے گی، کل کو میں مروں گا میرے منہ تک نہ دیکھنا۔ وہ بہن روتے ہوئے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے یہی کہتی ہے بھیا اللہ آپ کو کچھ نہ کرے، میری عمر آپ کو لگے، میں آپ سے پہلے مروں، میں آپ کا غم نہیں دیکھنا چاہتی، بھیا آپ اگر اس حال میں خوش ہیں تو میں اپنا حصہ نہیں لیتی۔ کتنی بڑی بدبختی ہے اس بھائی کی۔ تو رشتہ داروں کے حقوق مقدم ہیں، گھر کے اندر بیوی کے حقوق مقدم ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اپنے بڑے رشتہ داروں کے، چھوٹے رشتہ داروں کے، خواتین کے، مردوں کے، اپنے 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 مقام پر حقوق ہیں۔ اگر ہم بحیثیت سسر کے ہیں، ساس کے ہیں، تو گھروں کے اندر جو خواتین ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو ہمارے ماتحت ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آگے ان کی جو رشتہ داریاں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ ایسا نہ ہو ساس بہو کے خلاف بیٹے کو بھڑکائے اور بہو بیٹے کو ماں کے خلاف بھڑکائے، اور بیٹے کو چاہیے بیوی کا اپنا مقام ہے، اس کے مقام تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، والدہ کا جو مقام ہے اس کے مقام تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے، بیٹی کا اپنا مقام۔
تو ہم رکاوٹ نہ بنے ان رشتوں کے نبھانے میں۔ بیٹا اگر بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے تو والد کو خوش ہونا چاہیے کہ بیٹا اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، چلو جی میں تو اس سے تو فارغ ہوں۔ اگر بیٹا اپنے والد کا خیال رکھتا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے نا کہ شکر ہے کہ میرا خامن فرما بردار ہے، اس کو دعا لگے گی، وہ ترقی کرے گا، تو گھریلو نظام کو ہم خود بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ساس بہو کو دیکھ نہ سکے، بہو ساس کے خلاف سازشیں کرے، اور گھر کے اندر ہی کئی محاذ بنائے ہوئے ہوں، وہ الگ پارٹی، یہ الگ پارٹی، یہ الگ ہو، ادھر ہو، ایک دوسرے سے مزاج نہیں ملتے۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد تو محبتیں بانٹیے، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، پھر فرمایا وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے حقوق ہیں۔ یتیموں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ کہ لوگوں اللہ سے ڈرو۔ ان یتیموں کے معاملے، اگر ان کا مال ہے تمہارے پاس تو ان کا مال انہیں دو، ان کے حقوق انہیں دو، اور ان کے اتنے حقوق بتلائے ہیں اور اس کا ثواب کتنا بتلایا کہ حقوق پورے کرو گے محبت اور شفقت سے۔ اگر تم ایک ہاتھ ان کے سر پر رکھو گے تو تمہارے ہاتھ کے نیچے سر کے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اتنی برائیاں تمہاری مٹا دیں گے۔ والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار ذی الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، 10 حقوق کا بیان ہوا ہے۔ اب تو 1-2 حقوق کی بات ہوئی، وقت بھی ختم ہے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جو حقوق ہیں 6-7 تو اس کا بیان انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر کیا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے بھی اور مخلوق کے بھی حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق